السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. جی محترم پیارے بھائی، آپ نے مسلک اہل الحدیث کے متعلق سوال کیا ہے کہ یہ نام کب سے ہے. میرے پیارے بھائی، جس طرح عربی زبان کے اندر اہل السنہ کا مطلب ہے سنت والے، اسی طرح اہل الحدیث کا مطلب بھی ہے حدیث والے. جس طرح سنت والوں سے مراد صحیح العقیدہ سنی علماء اور ان کے صحیح العقیدہ عوام ہیں، اسی طرح حدیث والوں سے مراد صحیح العقیدہ محدثین کرام اور ان کے صحیح العقیدہ عوام ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی گروہ کے دو صفاتی نام ہیں، تو صرف نام سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر کوئی خالی نام رکھ لیتا ہے نا اہل سنت اور اس کے عقائد شرکیہ ہیں، تو پھر یہ نام رکھنا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اور اسی طرح اگر کوئی نام رکھ لیتا ہے اہل حدیث اور اس میں کوئی کمی پیشی ہے، تو وہ بھی اس کا جواب دہ ہوگا. صرف نام رکھنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرقوں والی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت اس معاملے میں بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی، یعنی میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر یہ نہیں کہا کہ وہ سنی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، اہل الحدیث ہوں گے، شیعہ ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو میرے طریقے پر اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ خالی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، عمل اصل چیز ہے. اگر تو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت کے عین مطابق ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں اور سیدھے جنت میں جائیں گے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوں گے، صحابہ کرام کی سنت کو نہیں اپنایا ہوگا، ان کے طریقے پر نہ چلے ہوں گے، تو پھر ہم بھی جنت میں نہیں جا پائیں گے. تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اہل الحدیث نام کب سے ہے، تو میرے بھائی اس سوال کے جواب میں بہت سارے لوگ غلط رخ پر تحقیق کرنے لگتے ہیں اور نام اہل حدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ نام کب سے ہے، یہ نام کب سے ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی چیز کے وجود کی تاریخ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. کیا کسی چیز کی تاریخ اس کے نام کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے، یا اس کی خوبیوں اور اوصاف اور اس کے مادے کے ذریعے، یا اس کی نسبت کے ذریعے؟ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود کی تاریخ معلوم کرنا ہو تو صرف اس کے نام سے یہ چیز ہرگز معلوم نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہمیں اس کے اوصاف اور اس کی خوبیوں اور مادوں کو دیکھ کر ہی پتہ لگانا ہوگا کہ اس چیز کا وجود کب سے ہے. مسلک کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کسی مسلک کے نئے پرانے کا فیصلہ اس کے نام سے ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے منہج، اس کے عقائد اور اصولوں سے ہوگا. اگر کوئی گروہ نئے منہج اور اصولوں کا پابند ہو تو وہ بھلے اپنے لیے کوئی پرانا نام منتخب کر لے، ایسا کرنے سے اس کا مسلک پرانا نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ نئی چیزیں ایجاد کرنے والا ہوگا اور وہ بدعتی ہوگا. اسی طرح اگر کوئی گروہ قدیم منہج اور اصولوں پر گامزن ہو تو اگرچہ وہ اپنے لیے کوئی نیا نام چن لے، اس سے اس کا مسلک نیا نہیں ہو جائے گا. اس لیے جب بھی یہ پتہ لگانا ہو
کہ کون سا مسلک کب سے ہے، اس کے نام کے پیچھے پڑنے کی بجائے اس کے منہج اور اصول کا پتہ لگائیے کہ ان کا وجود کب سے ہے۔ اگر منہج اور اصول نیا ہے تو مسلک نیا ہے، اور اگر منہج اور اصول قدیم ہے تو مسلک بھی قدیم ہوگا۔ جہاں تک نام کا معاملہ ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر صرف اس پہلو سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ نام درست ہے یا نہیں، لیکن یہ چیز قدامت و حداثت کی دلیل کبھی نہیں بن سکتی۔ یعنی اگر نام نیا ہو لیکن عقائد اور اصول قدیم ہو تو مسلک قدیم ہی ہوگا، اور اگر نام قدیم ہو لیکن عقائد اور اصول نئے ہوں تو مسلک نیا نہیں ہوگا۔ پرانا نام رکھ لینے سے نہ تو کوئی جدید مسلک قدیم ہو جائے گا اور نہ ہی نیا نام رکھ لینے سے کوئی قدیم مسلک جدید بن سکتا ہے۔ بہرحال مسلک کے ناموں کا ان کے وجود کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگر مسلک اہل حدیث کی تاریخ دیکھنی ہو اور یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ مسلک کب سے ہے تو اس مسلک کے عقائد اور اصول دیکھنے چاہیے، ان کا منہج اور طرز استدلال دیکھنا چاہیے، ان کے دینی اعمال کی کیفیت دیکھنی چاہیے، ان کی نمازیں دیکھیں، ان کا روزہ اور حج دیکھیں، ان کا ہر دینی عمل دیکھیں، اس کے بعد پھر پتہ لگائیں کہ عہد نبوت میں ان کے عقائد اور اصول کا وجود تھا یا نہیں، عہد نبوت میں ان کے منہج اور طرز استدلال کا وجود تھا یا نہیں، ان کے دینی اعمال عہد نبوی کے اعمال سے موافقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں، اور انشاءاللہ بے شک ہاں ہی ہوگا، تو یہ مسلک قدیم ہے، اس کا وجود عہد نبوی سے ہے، اور اسی کسوٹی پر ہر مسلک کی تاریخ معلوم کی جانی چاہیے۔ دیگر جتنے بھی مسالک ہیں، خواہ ان کے نام نئے ہوں یا پرانے، ان کے عقائد اور اصول اور منہج دیکھیں گے تو عہد نبوی میں ان کا ثبوت قطعاً نہیں ملے گا، بلکہ یہ خوبی صرف اور صرف مسلک اہل حدیث کی ہے کہ اس کا ہر عقیدہ اور اصول کا عہد نبوی میں واضح طور پر ثبوت ملتا ہے۔ الغرض یہ کہ مسلک اہل حدیث کوئی نیا مسلک نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص اسے نیا ثابت نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ اس بات پر حجت کر سکتا ہے کہ نام کب سے چل رہا ہے۔ تو نام کے بھی شواہد موجود ہیں، اس کی طرف تو اب میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال میرا جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے اور میرے طریقے پر چلنے والا جنتی ہوگا، تو اب یہی چیز دیکھنی ہوگی کہ وہ کون سا گروہ ہے جو کتاب اللہ اور نبی کی سنت پر چلنے والا ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے جو محمد رسول اللہ کو امام اعظم مانتا ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آنے والی ہر بات کو جھٹلا سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور آپ کی ذات پر حرف بھی نہیں آنے دیتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔